بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان سے مقابلے کا سبق آموز واقعہ۔ دیوبند میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ کے ایک قریبی عزیز دوست اور ساتھی مولانا نعیم دیوبندی رحمت اللہ بڑے ہونہار صاحب علم و عمل اور فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ ان کی کم عمر ہی میں صحت خراب ہو گئی تھی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی۔ ان کا نزع کا عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے شیطان کے فریب کا جواب دیتے رہے۔ اس عبرتناک اور حیرت ناک منظر کا خود حضرت مولانا محمد شفیع دیوبندی نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور مرحوم کی وفات کے بعد مولانا مفتی شفیع نے النعیم المقیم کے نام سے ایک چھوٹے سے رسالے میں مولانا محمد نعیم کے حالات تحریر فرمائے اور اس قصے کی تفصیل لکھتے ہوئے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، عصر کے قریب بار بار متی ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ جس میں نماز ادا کر لیں۔ مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذور کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت تک وہ اسی عالم مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ متلی سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کروں، لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعد نماز مغرب جب احکر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب احکر داخل ہوا تو اچھی طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو، اور حضرت میاں صاحب سید مولانا حضرت مولانا اصغر حسین دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند سے میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ ہوا اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس کا سلسلہ احقر کی موجودگی میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھ رہے تھے وہ ہذیان نہیں بلکہ اس مردود کے ساتھ خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھی اور دوسرے بہت سے مرد و عورت جو پاس تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، جو کہ جمعے کے روز بہت سی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اول مختصر سی وصیت اپنی 2 دن کی قضا شدہ نمازوں کے متعلق کی اور پھر بہت گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ حق تعالی سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں بہت بدعمل و سیاہکار ہوں، ساری عمر معاصی غفلتوں میں گزاری ہے، میں تجھے کس طرح منہ دکھاؤں گا، لیکن تیرا ہی ارشاد ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ تضرع و زاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عالم حاضرین پر رقت طاری تھی۔ دعا کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ بآواز بلند کہا کہ میں تیمم کروں گا۔ ہمشیرہ نے مٹی کا ڈھیلا سامنے کر دیا، تیمم کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ مردود تجھے بتلاؤں گا کہ تو مجھے حق تعالی کی رحمت سے مایوس کس طرح کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی مایوس نہیں ہوں گا،
مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں، اس کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے آیا ہے، تجھے اس لیے یہ جرت ہوئی کہ 17 روز سے مسجد نہیں گیا، مگر میری یہ غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ من الغم تک پڑھی، اور آگے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ بار بار پڑھتے رہے، اور شیطان سے مخاطب ہو کر کہا کہ مردود تو یہ بھلانا چاہتا ہے اور میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ یہ آیت مجھے میرے حضرت میاں صاحب حضرت مولانا اصغر حسین نے بتلائی ہے اور مولوی محمد شفیع نے بتلائی ہے، اور پھر بار بار یہی جملہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کمرہ گونج اٹھا۔ مولانا شفیع فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میرے پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی، جن کو حاضرین نے اختلال حواس سمجھا تھا، مگر میرے پہنچنے پر مجھے اچھی طرح پہچان کر خوش ہوئے اور دعا کی درخواست اور حضرت میاں کو سلام عرض کرنے کی وصیت وغیرہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی اختلال حواس نہ تھا، بلکہ عدو اللہ ابلیس لعین کو دیکھ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ مردود مجھے اثر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلقین کی تو بلند آواز سے اس کو پڑھا اور کہا خبیث، اب تجھے بتلاؤں گا تو مجھے کیوں بہکانے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میرے دل میں گڑا ہوا ہے، اللہ اللہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آگے کیوں نہیں کہتے محمد الرسول اللہ۔ منہ سے خون کی قے جاری تھی، اور جب اس سے فرصت ملی تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ با آواز بلند پڑھتے تھے، اور کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کبھی شیطان سے خطاب کر کے کہتے اس کو مارو، اس کو مارو۔ اس وقت اس 6 ماہ کی مدت کے مریض کی یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کشتی لڑنے کو کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا تو نے سمجھا ہوگا یہ نازک وقت ہے، اس وقت بہکا دوں گا۔ اب میرے بدن میں جرت آ گئی ہے، اب تجھے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بہت سے آدمی وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف 2 تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے نظر آ رہے تھے۔ غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چلو۔ بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ بالآخر 9:30 بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہاوالا اللہ سے شرم کیجئے۔ میرے محترم عزیزو، بے شک اسے کہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر، کہ مرتے وقت اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جب شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔